گزشتہ جمعے میں نماز کے موضوع پر بات چیت ہو رہی تھی، نماز کے موضوع پر بیان چل رہا تھا۔ نماز اسلامی بنیادی ارکان میں سے دوسرا اہم رکن ہے۔ ہر مسلمان کو پتا ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن پھر بھی نماز میں غفلت، لاپرواہی اور سستی کرتے ہیں۔ ایک واقعہ غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اب تو مسلمانوں نے نماز کو مخصوص دن مقرر کر رکھا ہے، خاص مناسبت سے نماز میں نظر آتے ہیں، ورنہ مسلمانوں میں اکثر کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ وہ صرف 3 طرح کی نماز پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ صرف 3 طرح کی نماز پڑھتے ہیں اب اس دور میں۔ سب سے پہلی نماز ہے جمعے کی نماز۔ جمعے کی نماز ہم میں سے اکثر لوگ اس لیے پڑھتے ہیں کہ گھر پر جمعے کی تیاری ہوتی ہے، پورے محلے اور گاؤں میں جمعے کے دن عید جیسا سما ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جمعے کے لیے آتے ہیں، اس لیے ہم بھی اپنی شرمندگی اور خجالت چھپانے کے لیے جمعے کے دن مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری نماز ہے کھاٹ کی نماز۔ کھاٹ اس چارپائی کو بولا جاتا ہے جس میں میت کو رکھ کر قبرستان لے کر جاتے ہیں، اس کو کھاٹ بولتے ہیں، چارپائی بولتے ہیں۔ جب گاؤں میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، دوستوں میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ہم نماز جنازہ پڑھنے چلے جاتے ہیں کہ اگر ہم آج فلاں کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کریں گے، فلاں کی نماز جنازہ میں نہیں جائیں گے، تو کل جب ہمارا انتقال ہوگا، ہمارے گھر کا کوئی فرد اس دنیا سے جائے گا، تو اس میت کے گھر والے بھی ہمارے نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، اس لیے ہم اس رعایت میں نماز جنازہ پڑھنے چل جاتے ہیں۔ اور تیسری قسم ہے 360 دن والی نماز، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز۔ مسلمانوں میں زیادہ تر لوگ یہ صرف 3 طرح کی نماز پڑھتے ہیں، ایک جمعے کی نماز، ہفتے کی نماز، اور ایک نماز جنازہ جب اس کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، گاؤں میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھنے چلے جاتے ہیں، اور ایک ہفتے کی نماز جمعہ پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ اور تیسری قسم ہے 360 دن والی نماز، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز۔ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف سال میں ایک دفعہ نماز پڑھتے ہیں، اور وہ عید کا دن ہوتا ہے، اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے پڑھ لیتے ہیں، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، بچوں اور بڑوں کی رعایت میں پڑھتے ہیں، اپنے اوپر سے تعان و تشریح کو دور کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ بھائی دوستو عزیزو، آج مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ہمارے اوپر نماز فرض ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آپ کی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو وہ جہنم کے سب سے نچلے والے گڑھے میں چلا جاتا ہے، جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے اگر کوئی نمازی اگر نماز چھوڑتا ہے۔ اور حدیث پاک میں اس کی بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو جو ہے جیل خانے میں بند کر دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو جو ہے قید خانے میں قید کر دیا جائے گا جب تک کہ وہ نماز جو ہے، جب تک وہ توبہ نہ کر لے، جب تک وہ یہ توبہ نہ کرے کہ یا اللہ میں آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا، آئندہ نماز نہیں قضا کروں گا، تو اس وقت تو اس کو قید خانے میں رکھا جائے گا۔ اسی طرح نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں اللہ رب العزت کو نماز محبوب ہے تو دوسری طرف اس کے چھوڑنے میں بہت سخت وعیدیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، اس دنیا سے جانے کا وقت ہے، مرض کی شدت ہے، بخار ہے، پھر بھی آپ نماز نہیں چھوڑتے ہیں۔ آپ کا سر میں درد اتنا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو ہوش آتا ہے تو آپ وضو کا پانی طلب کرتے ہیں، جب بھی آپ کو ہوش آتا ہے تو آپ وضو کا پانی طلب کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے وضو کیا اور مسجد میں جا کر نماز ادا کی، اتنی سخت تکلیف کے باوجود بھی آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ یہ کون ہے؟ یہ دونوں جہاں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں،
یہ سید الاولین والآخرین ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن عوض بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن خوال بن مغیر بن عوام بن ناشد بن حزاب بن برداس بن یداق بن طارق بن جاحد بن ناخش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبیر بن الدواء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزر بن یلحن بن ایروا بن عیز بن دیشان بن عیسر بن اغنان بن ایحام بن مقصر بن ناحس بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عیرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عازر بن ناحور بن سروج بن نعو بن فرید بن ہود بن سری بن الفرساد بن سام بن نوح بن لامل بن متوشار بن ادریس بن یرید بن ملغلین بن قنان بن عانوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. یہ کون ہے؟ یہ دونوں جہاں کے سردار ہیں. یہ کون ہے جس کے ہاتھوں میں جنت کے دروازے کا چابی ہے، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہوئے ایک جملہ فرمایا کہ نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا. اور ایک حدیث میں آتا ہے الصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ نماز جو ہے جنت کا چابی ہے، جنت کی چابی ہے. نماز جنت کے کھل جانے کا ایک ذریعہ ہے. اگر ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، اگر ہم نے نماز کو پابندی پر نہیں پڑھا تو یہ ہمارے لیے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہماری منزلیں ہیں وہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر انسان کی نماز اچھی نکل آئی تو اس کے سارے اعمال اچھے ہوں گے. نماز ایک ایسی چیز ہے کہ صحابہ اس کے ذریعے حل نکالتے تھے. اللہ کے حضور جو ہے نماز پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کرتے تھے. کسی بھی چیز کی ضرورت پیش آتی تھی تو صحابہ اللہ کے سامنے روتے تھے. اللہ کے حضور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. ایک صحابی کا واقعہ ہے. ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ طائف سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں چور اور ڈاکو نے پکڑ لیا. تو صحابی کہنے لگے کہ میرا مال لے لے، مجھے چھوڑ دے، میرا مال لے لے، مجھے چھوڑ دے، مجھے کیا کرے گا؟ تو وہ چور ڈاکو کہتا ہے کہ تمہارا مال بھی لوں گا اور تجھے جان سے بھی مار دوں گا، ورنہ اگر تجھے چھوڑ دوں گا تو تم جا کر میری عمر کو شکایت دلائے گا. اور اس وقت حضرت عمر کا دور تھا. اگر تم میری عمر کو شکایت کرے گا تو پھر میں پکڑا جاؤں گا اور عمر مجھے ڈھونڈ کر سزا دے گا. تو اس آدمی کہنے لگا ٹھیک ہے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. تو صحابی کو گرفتار کر لیا. چور ڈاکو نے حملہ کیا، پورا سامان بھی لوٹ لیا اور اس آدمی کو بھی قتل کرنا چاہ رہا ہے. کہ وہ صحابی کہتا ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ جو ڈاکو تھا اس کو نہیں معلوم کہ نماز کیا چیز ہوتی ہے. یہ صحابی 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نیت باندھی اللہ اکبر، اور نیت باندھ کر 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کرنے لگے یا ارحم الراحمین. جیسے ہی اس صحابی نے کہا یا ارحم الراحمین، وہ دشمن ڈاکو جو اس کو مارنے کے جو ہے قتل کرنے کے لیے وہ تیار تھا، جیسے ہی تلوار اٹھائے اس کو مارنے کے لیے تو ایک غیب سے آواز آئی کہ لا تقتلوہ، اسے مت قتل کرو. پھر جب دوسری دفعہ اس نے تلوار اٹھائی اس صحابی کو مارنے کے لیے، پھر ایک غیب سے آواز آئی لا تقتلوہ، اسے مت قتل کرو. پھر جب تیسری دفعہ ایک تلوار اٹھائی اس کو مارنے کے لیے تو ایک فوراً ایک خوبصورت سوار آدمی آیا اور اس کے گردن میں تلوار رکھ کر اس کو اس کے سر پر رکھ دیا. جب یہ صحابی نے دیکھا کہ ایک خوبصورت سوار آدمی میری مدد کو پہنچا ہے تو صحابی نے کہا کہ کون ہو میرے دوست؟ تم نے اللہ نے تمہارے ذریعے میری مدد کی، اللہ نے تمہارے ذریعے میری مدد کی. تو اس نے کہا کہ میں جب آپ نے پہلی دفعہ کہا تھا یا ارحم الراحمین تو میں نے پہلے آسمان سے کہا تھا میں نے 7ویں آسمان سے کہا تھا لا تقتلوہ، اسے مت قتل کرو. اللہ کا عرش ہل گیا تھا. اللہ نے کہا کہ کون ہے میرے اس بندے کی مدد کے لیے پہنچے گا؟ تو میں تیار ہوا. جب تم نے دوسری دفعہ کہا تھا یا ارحم الراحمین تو میں نے دوسرے آسمان پہلے آسمان میں آ چکا تھا کہ میں نے وہاں سے کہا تھا لا تقتلوہ، اسے مت قتل کرو. پھر جب تم نے 30 دفعہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں نے تیری مدد کو آ پہنچا. تو میرے بھائی دوست عزیزو، وہ صحابی جو ہے وہاں سے اپنا مال لے کر پھر واپس چلے گئے اور وہ آدمی وہیں مر گیا، وہ ڈاکو ختم ہو گیا. تو یہ نماز کیسی محبوب چیز ہے. نماز جو اللہ کو محبوب ہے اس کی وجہ بھی میں نے بیان کی تھی.
اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے نعمتوں سے نوازا، لیکن نماز کا تحفہ آپ کو معراج پر پورا کر اللہ نے عطا فرمایا، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ نماز پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ اگر ہم نے نماز کی پابندی کریں گے تو ہماری زندگی میں برکت ہوگی، ہماری زندگی میں سکون ہوگا، ہمارے حالات میں ہمارے تجارت میں برکت ہوگی، ہمارے حالات کمائی میں برکت ہوگی۔ لیکن ہم نے اگر نماز کو نہیں چھوڑا، اگر ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز کی پابندی نہیں کی، تو میرے بھائی دوستو عزیزو، نہ ہماری زندگی میں برکت، نہ ہماری تجارت میں برکت، نہ ہمارے کاروبار میں برکت، ہمارے لیے آخرت میں مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ جو آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے اس کے لیے آخرت میں نقصان ہے، اس کے لیے آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اگر ہم اس کائنات میں غور کریں، دنیا کے نظم اور انتظام کو دیکھیں، تو بآسانی ہمیں نماز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ نماز پڑھنے میں نفع ہے یا چھوڑنے میں۔ تجارت نماز پڑھنے سے چلے گی یا چھوڑنے سے، تجارت نماز پڑھنے سے چلے گی یا کاروبار پر نماز پڑھنے سے چلے گی یا نماز چھوڑنے سے۔ اگر ہم نماز کی پابندی کریں گے تو کاروبار میں برکت ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی، کاروبار میں اللہ ہم کو برکت عطا کرے گا، ہماری کمائی میں برکت ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے نماز کو چھوڑ کر اللہ کو ناراض کر کے اگر ہم نے دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کی تو یہ دنیا ہمارے وبال جان ہو جائے گی۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، 60-70 سال کی زندگی ہے۔ اس زندگی کو اللہ نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے کہ میں نے تمہیں اس زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، ہم خلقوا من غیر شیء ہم خالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے یا تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ اگر تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے تو تم اس پیدا کرنے والے کو پہچانو، وہ کون ہے، وہ ہمیں کیوں پیدا کیا، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا، ہم نے پیدا کرنے والے کے بارے میں غور نہیں کیا، ہم نے اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا، اس کو راضی نہیں کیا، تو پھر ہمارے آخرت میں مشکل کھڑی ہو جائے گی اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز انسان کی اچھی نکل آئی تو اس کے باقی سارے اعمال اچھے آ جائیں گے، اگر اس کی نماز خراب نکل گئی تو جو ہے اس کے باقی سارے اعمال بگڑ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے طائف والوں کو آپ نے دین کی دعوت دینے کے لیے گئے اور وہاں پر جا کر آپ نے طائف والوں کو دعوت دی، وہاں پہ جا کے نماز کا تحفہ آپ نے لوگوں کو دعوت دی دین کی، کہ اے لوگوں کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن لوگوں نے آپ کی بات ماننے کے بجائے آپ کو دھتکار دیا، آپ کو پتھر برسائے گئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دین کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنے دین کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے، آپ مسلسل دعوت دیتے رہے۔ ایک آدمی کے پاس جا کر 80-90 بار آپ جا کر نماز کی دعوت دیتے، دین کی دعوت دیتے تھے۔ تو ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم دوسروں کی نماز پڑھنے والا بنا دیں، اس کو دعوت دیں۔ اگر کوئی ایک بندہ آپ کے کہنے پر نماز کو آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب دے گا، اللہ آپ کو اس کا آخرت میں اس کا مقام اور اس کا ثواب اللہ آپ کو آخرت میں عطا فرمائے گا۔ میرے بھائی دوستو عزیزو، نماز کا تحفہ حضور کو معراج پر ملا۔ یہ نماز کتنی بڑی اہم عبادت ہے کہ اس کے لیے 24 گھنٹے اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کو بلاتے ہیں۔ 24 گھنٹے، کبھی ہندوستان میں، کبھی پاکستان میں، کبھی ایشیا میں، کبھی جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، ہر ممالک میں 24 گھنٹے اللہ کے نام جو ہے آسمان کی فضاؤں میں بلند ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یعنی آذان ایک ایسی چیز ہے کہ ہر وقت یہ آواز گونجتی رہتی ہے۔ صرف اپنے ہندوستان میں بلکہ جتنے بھی ممالک ہیں، اللہ نے ایک ایسا ذریعہ بنا دیا کہ اس کے ذریعے انسان کو اللہ اپنی طرف بلاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ آذان کو بالکل عام کر دیا، 24 گھنٹے اللہ کے نام کو آسمان کی فضاؤں میں بلند کیا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائی دوستو عزیزو، نماز یہ کیا چیز ہے؟ مسلمانوں جو ہے اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کرتے کہ ہماری زندگی کس میں ہے، ہماری زندگی کیسے بنے گی، نماز کی کیا بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اپنے دنیا کو پرواہ کرتے ہیں، ہم کیسے کھائیں گے، کیسے پیئیں گے، اپنے پیٹ کا فکر کرتے ہیں، روزی کی فکر کرتے ہیں، لیکن نماز کی فکر نہیں کرتے۔ اور جو آدمی نماز چھوڑتا ہے، جو آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتا، جو آدمی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا حشر کا قیامت کے دن فرعون، حامان اور ابی بن کعب کے ساتھ ہوگا۔ اور فرعون، حامان کا ٹھکانہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جہنم کی سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ جو بھی نمازی ہے، جو آدمی نماز چھوڑتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، جس سے وہ داخل ہوگا۔
ایک نماز چھوڑنے پر کتنے بڑے سخت وعیدیں ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو پنجہ وقت نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ اللہ ہمیں اور آپ کو زندگی کے آخری سانس تک نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی صورت آپ کے کو لے تو آپ کو